مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمارا پہلا سوال تھا کہ پوری دنیا میں ایک خوف کی فضا ہے، تو پاکستانی عوام کے لیے، بینگ اے مسلم، بینگ پاکستانی، جہاں جہاں بھی آپ کے فالوورز ہیں، ان سب کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ ہمارے پاس اپنے نبی کی تعلیمات ہیں جس کی پہلی بیس یہ ہے کہ اب اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو زمین پہ جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو خوف تو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اگرچہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ڈرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آدمی بیماری سے نہیں مرتا، اللہ کے امر سے مرتا ہے۔ کتنے بیمار زندہ رہتے ہیں اور صحت مند چلتے چلتے گر کے مر جاتے ہیں۔ تو بطور مسلم تو میری یہ گزارش ہوگی سارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے کہ اپنے دل سے خوف کو نکالیں۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر اعتماد رکھیں، اور اس کے بارے میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس پر عمل کریں۔ اور جو میرے نبی نے اعمال بتائے ہیں، داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ گھر سے نکلتے وقت صدقہ کریں سارے گھر والوں کی طرف سے۔ اور صدقہ کا مطلب بکرا دینا نہیں ہے، صدقہ کا مطلب کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ وہ 4 آنے دیں، 8 آنے دیں، روپیہ دیں، جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں ان کو دیں۔ یہ سارے ضرورت مند ہوتے ہیں، چاہے پیشہ ور ہوں، لیکن کون ایسے آ کے کھڑا ہوتا ہے مانگنے کے لیے؟ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا، اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ اور چوتھا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، او قل ثم توکل، اونٹ کو پہلے باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، جو اللہ چاہے گا وہ انشاءاللہ ہوگا۔ طارق جمیل صاحب، جو اسباب کا تذکرہ اگر کریں تو اس میں حکومت کی جانب سے، وزارت صحت کی جانب سے مختلف ہدایات آتی ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، بغل گیر نہ ہو، مسافہ نہ کریں، فاصلہ رکھیں۔ وہ کچھ سماجی قدغن کی طرف کہتے ہیں کہ احتیاط کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو، تو مسافے پہ پابندی یا بغل گیر ہونے سے گریز، یہ مناسب چیزیں ہیں؟ جی بالکل مناسب ہے۔ مفتی تقی صاحب، میں آپ سے پہلے 2-3 چینلز کو یہ پیغام دے چکا ہوں۔ مفتی تقی صاحب ہمارے لیے بہت بڑی حجت ہیں اور ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ مصافحہ نہ کیا جائے، بغل گیر نہ ہوا جائے۔ سلام کرنا سنت ہے اور مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ اور یہ اگر یہ مصافحے سے، ہاتھ ملانے سے، بغل گیر ہونے سے یہ چیز پھیلتی ہے تو
تو بالکل اس سے اجتناب کیا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے۔ سعودی عرب نے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی، اس کے اوپر بھی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے پابندی عائد کر دی ہے، حرمین کے علاوہ۔ تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے ٹھیک۔ جس میں ہم دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پاکستان میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، جیسے حکومت بنائے نظم، ہمیں اس نظم کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر پابندی کا فیصلہ حکومت کرتی ہے تو مناسب ہوگا؟ جی، ہمیں اس کے پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کے اوپر ہاں جی۔ آپ کا کہا ہوا، یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا گزشتہ روز جس میں انہوں نے مسافہ کی بھی بات کی، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے آپ کی رائے، کیونکہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی نے کیا کہا یا مولانا طارق جمیل نے کیا کہا۔ تو اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ اگر ایسی سٹیج آ جائے، اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال پاکستان میں پیدا ہو، لیکن اگر کبھی ایسی سٹیج آ جائے، وہ کہیں کہ جمعے کا خطبہ مختصر کر دو، تو تقی عثمانی صاحب تو کہتے ہیں 1 سے 2 منٹ میں خطبہ دیں اور جماعت کرا دیں، سنتیں گھر جا کے پڑھیں، لیکن ایسی سٹیج آ جائے کہ جماعت پہ بھی کوسچن ہو تو حکومت کا فیصلہ لازم ہوگا۔ جی بالکل صحیح بات۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اجتماعات جو ہیں وہ 40 سے زائد لوگ اکٹھے نہ ہو، تو مذہبی اجتماعات کا بھی پاکستان میں کافی رجحان ہے۔ جی میں نے سنا ہے، ابھی میں نے سنا، بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے۔ دیکھا نا، آپ کی جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تو کیا باتیں ہوئی اس میں؟ اور یہی کورونا کے بارے میں ہی بات ہوتی رہی۔ تو آپ نے کیا مشورہ دیا انہیں؟ میں اس میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں، چونکہ یہ ایک آسمانی آفت ہے۔ البتہ میں یہ سب سے کہوں گا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو حال اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ ہی اسے ٹھیک کرتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ٹھیک کر دے گا۔ باقی آپ نے ایک حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، بارش ہو رہی تھی اور حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا اعلان کرو الا صلوا فی رحالکم، کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ حالانکہ اس میں تو جان کا خطرہ نہیں تھا، صرف آنے جانے میں تکلیف تھی، تو آپ نے تکلیف سے بچانے کے لیے اعلان کروایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اب یہاں جان کا خطرہ بھی ہے اور کافی تکلیف کا خطرہ بھی ہے، تو اس میں مسجد میں نہ جانا تو زیادہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں اس چیز کی؟ جی بالکل۔ طارق جمیل صاحب، ایک اور بھی ایشو ہے، ابھی تو جماعت کے اوپر حکومت کی جانب سے پابندی نہیں ہے، تو مجھے معلوم نہیں کہ حتمی فیصلہ کیا ہوگا، لیکن جو بوڑھے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو کھانس رہے ہوں، بخار کی شکایت ہو، کم از کم احتیاطی تدابیر کے اوپر تو آپ کی جانب سے یا کسی باقی جو عالم ہیں ان کی جانب سے یہ ہدایت دی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگ جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، وہ گھروں میں رہیں، ایسی صورتحال میں مسجد میں نہ جائیں جہاں سے وہ کسی اور کو متاثر کر سکتے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ طواف فرما رہے تھے تو ایک عورت طواف کر رہی تھی، اس کو کوڑ کا مرض تھا، تو آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا بی بی تو گھر رہ، طواف کے لیے مت آیا کر۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو اس کی بیٹی نے کہا اب تو عمر نہیں رہا، اب تو تم جاؤ طواف کرو۔ تو اس نے کہا کہ اس نے جس اللہ کے لیے کہا تھا وہ اللہ تو موجود ہے، لہٰذا میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ طواف کے لیے نہیں گئی۔ تو سیرت میں سارے نمونے موجود ہیں، ملتی ہیں، ساری شکلیں ملتی ہیں۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی حالات آئیں گے اس کے لیے سیرت میں ہمیں راستہ ملتا ہے، راہبری ملتی ہے۔ خود آپ نے فرمایا جب جی آپ بات کریے پہلے۔
جی آپ نے فرمایا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی نہ جائے اور وہاں سے کوئی باہر نہ جائے۔ طارق جمیل صاحب، سنت میں بہت سی ایسی دعائیں بھی ہیں، مسنون دعائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہم پڑھیں تو اس میں سے کئی دعاؤں کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر، وہ والی دعا آ جاتی ہے۔ لا الہ الا انت کا ذکر آ جاتا ہے۔ جب یہ ہم کرونا وائرس کا ذکر کریں تو آپ لوگوں کو، پاکستانی عوام کو یا دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان سن رہے ہوں گے آپ کو، ان کو کون سی ایسی دعا ہے جو تجویز کریں گے کہ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں؟ ایک تو ویسے بھی ہم کسی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو سنت میں، حدیث میں جس کا ذکر آیا ہو، تو آپ کون سی ایسی دعا تجویز کریں گے؟ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ اور مانگنا آپ فقیر سے سیکھیں کہ کس طرح وہ اپنی شکل بناتا ہے، کس طرح عاجزی کے ساتھ وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، تو نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اس کی ہتھیلی پر ہم رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ سارا ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ کیفیت کا نام دعا ہے میرے بھائی، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے۔ جب مانگنے کی کیفیت اور بے بسی اور عاجزی اور چند قطرے آنکھوں سے بہہ گئے تو پھر وہ پنجابی میں بولے، پشتو میں بولے، اردو میں بولے، عربی میں بولے، گونگا تو کچھ بول بھی نہیں سکتا، اپنے دل کی فریادوں سے بولے، تو وہ دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں مانگنے کی کیفیت نہیں ہوتی، اس لیے ہماری دعائیں بے اثر ہوتی ہیں۔ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ میں آپ کی برکت سے آیت ذہن میں آئی، میرے اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے؟ یہاں تو مسلمان بھی نہیں کہا، مضطر، جو بے قرار ہو، چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے، جو بھی بے قرار ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو پڑھنے کو تو بے شمار لکھا پڑا ہے، پڑھنے سے کام نہیں بنتا، مانگنے سے کام بنتا ہے۔ مانگنے کی کیفیت بنائیں تو پھر جو بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ سر کچھ تجویز بھی کر دیں، کچھ دو چار ایسی دعائیں بتا بھی دیں جو اسی کیفیت میں جا کے ڈوب کے بندہ دل سے لا مانگے الہ اللہ سے، الا کچھ انت ایسی سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس میں اپنی کیفیت ڈال دیں تو بس کام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی دعا تجویز کریں گے؟ یہی کافی ہے۔ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر بتائی کہ اگر وہ یہ دعا نہ مانگتے تو بس پھر مچھلی میں ہی پڑے رہتے قیامت تک۔ جو چھوٹے بچے ہیں، ضعیف لوگ ہیں یا بہت بیمار ہیں، کچھ ایسا بھی ہے کہ ان کو پڑھ کے پھونکا جا سکے؟ ہاں، سورۃ فاتحہ پانی پر پڑھ کے دم کر کے پئیں،